ناظرین، یزید کیسے مرا اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہر لوگ پریشان ہے، ہر وہ کان سننے کے لیے بے چین ہے، بے تاب ہے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ یزید کی موت کے سلسلے میں 3 روایتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے روایت یہ ہے کہ ایک دن یزید نے اپنے لاؤ لشکر اپنے فوج کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ شکار کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں ایک رومی نسل پادری کی لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ حوث کا تو پجاری وہ پہلے سے ہی تھا، جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا وہ بے چین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ روزانہ یہ دستور بنا لیا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے اس کے گھر تک جاتا اور اس لڑکی کو دیکھتا اور اس کے خواب و خیال میں سوچتا رہتا۔ اور ایک دن وہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسا راستہ نکل جائے کہ میں اس لڑکی سے ملاقات کر لوں، اس لڑکی کو جی بھر کے دیکھ لوں۔ چنانچہ ایک دن اس پادری کی لڑکی نہا کر اپنے مکان کے چھت پر بال سکھا رہی تھی۔ یزید کی نگاہ جب پڑی تو وہ بے قرار، وہ بے چین ہو گیا۔ وہ دیوانہ سا پکارنے لگا اور چلا کر کہنے لگا کہ لڑکی ذرا سنو تو صحیح، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب لڑکی نے دیکھا تو اپنے من میں سوچا کہ اس خبیث کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کہ چاند کو دیکھ کر کتا بھونکنے لگتا ہے۔ یہ حوث کے پجاری تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، اپنے وقت کا بادشاہ ہے، لیکن اسے کچھ خیال نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میری عزت و ناموس کو اپنی طاقت و قوت سے تباہ و برباد کر دے۔ جب اس نے اپنے نبی کی آل پر ظلم و ستم کیا تو اس کا یہ حال ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پادری کی لڑکی سب جانتی تھی کہ اس نے امام حسین کو شہید کرایا، پورے گھر والوں کو شہید کروا دیا تھا۔ وہ لڑکی کو معلوم تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کہیں نہ کہیں یہ بادشاہ وقت ہے، ایسا بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے کہ کسی طرح سے بھی میرے گھر آ جائے یا مجھے کسی طرح سے اٹھا لے تو مجھے پریشان کر سکتا ہے۔ اور وہ پادری کی لڑکی نے یہ بھی سوچا کہ میں تو غیر ہوں، اس کے قوم کا بھی نہیں ہوں، یہ مجھے کہاں سے چھوڑے گا۔ اس لیے وہ لڑکی نے کیا سوچا، اب سنیے۔ اس لڑکی نے کہا کہ اس خبیث کی حوث کی آگ سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے ابو یعنی اپنے باپ سے میں مشورہ کرتی ہوں، پھر اس کو قتل کے انجام تک پہنچاؤں گی، اس کے بعد ہی اس سے محفوظ رہ پاؤں گی۔ اگر اس سلسلے میں اگر نہ کیا تو وہ میری عزت و عصمت کو برباد کر دے گا۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنی عزت کو داغدار کروں۔ اس لیے چنانچہ یہ سوچ کر اپنے باپ سے مشورہ کیا۔ پادری نے کہا مجھے تمہاری رائے سے اتفاق ہے۔ اس کے بعد جب پھر یزید آیا تو لڑکی نے اشارہ کیا کہ تو تنہا آ، تب میں ملاقات تم سے کروں گی، ملاقات کرنے کی کوئی صورت پیدا ہوگی۔ ناظرین، لڑکی نے یہ دماغ لگایا کہ اسے اکیلا اگر جب تک نہیں بلاؤں گی تو اسے مارنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے اس سے کہا کہ تمہیں اگر مجھ سے ملنا ہے تو میرے گھر پہ آؤ، لیکن تنہا اکیلا آؤ، اپنے فوج کو لے کر مت آنا۔ چنانچہ یزید حوث کی پجاری ایک دن تنہا پادری کے مکان پر پہنچ جاتا ہے۔ لڑکی پہلے سے ہی گھوڑے پر زین ڈال کے تیار کھڑی رہتی ہے۔ یزید کے پہنچتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ روانہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں حمص کے قریب دشت حوارین میں پہنچ جاتے ہیں، ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں کا موسم بڑا ہی خوشگوار تھا۔ یزید نے شراب تو پی ہی رکھی تھی، یہاں کی ٹھنڈی ہوا نے اسے اور نشاخور بنا دیا اور وہ بے چین، وہ بے قرار ہو گیا۔ لڑکی نے موقع پا کر اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور عبا میں یعنی اپنے بغل میں چھپائی ہوئی تلوار کو نکال کر اسے زور کا مارا، یعنی اس کو جب تلوار ماری تو یزید گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ لڑکی اپنے گھوڑے سے نیچے کودی اور یزید کے سینے پر سوار ہو کر کہنے لگی کہ آؤ بد نصیب بدبخت، جب تو نے اپنے نبی کے نواسے پر رحم نہیں کیا تھا اور اس کی بارگاہ میں جہاں سے تجھے ایمان و سلام کی بھیک ملی تھی وفادار نہ رہ سکا تو تجھ سے کون امید وفا کر سکتا ہے۔ بس اب تیری یہ آخری وقت ہے، یہ کہہ کر اپنی تلوار سے یزید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ 2-3 روز تک چیل کوے اس کے جسم کے ٹکڑوں کو نوچتے کھاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے قریبی رشتہ دار اور فوجیں اسے تلاش کرتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں اور وہیں اسے دفن کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے پہلی روایت کو سنا کہ کس طرح ایک لڑکی کو دیکھا، جبکہ اس کی یہ عادت تھی، اس لڑکی کے پیچھے پڑ گیا۔ اس لڑکی نے دماغ لگایا کہ اسے کس طرح مارنا ہے، اسے معلوم تھا کہ یہ حسین کا قاتل ہے۔ انہوں نے دماغ لگایا اور اسے اکیلے بلا کر اسے ایک میدان میں لے جا کر اسے تلوار سے
کاٹ کر اسے قتل کر دیا، اور اس کے بعد یزید کے لشکر کو چیل کون نوچ نوچ کر کھا کر ختم کر دیا، اور جو بچا کچا ہڈی تھا اس کے فوج اس کے قریب رشتہ دار آ کر ڈھونڈ لیا، اور اس کے بعد وہیں اس کو گاڑ دیا، دفن کر دیا۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ یزید بہت زیادہ شراب خوری تھے، بہت زیادہ شراب پیتا تھا، اس کے عوض اس کی وجہ سے پھیپھڑوں کا بالکل بیکار ہو گیا تھا، اس کا پھیپھڑا ختم ہو گیا تھا، ہر وقت نشہ میں رہتا تھا، کتے اس کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ اس طرح ایسا ہوا کہ اتنا شراب پیتا تھا کہ اسے ایسی بیماری ہوئی کہ وہ پھر مر گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ یعنی دوسری روایت میں یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے اس کا ایسا ہو گیا تھا کہ پیتے پیتے وہ مر گیا، اور ایسا بھیانک موت مرا کہ وہ جہنم تک پہنچ گیا۔ اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ ایک دن یزید اپنے 1000 لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلتا ہے، شہر دمشق سے 2 دن کی راہ طے کر کے ایک میدان میں پہنچتا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک ہرن پر پڑی، اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا، اور ہرن ایک خوفناک میدان میں پہنچ کر غائب ہو گیا۔ یزید کا پورا لشکر اس سے دور ہو گیا، یعنی یزید کچھ لوگوں کے ساتھ اس میدان میں پہنچ گیا، البتہ اس کے ساتھ 10 ہی لشکر تھے، یہاں تک کہ اس میدان میں پہنچنے کے بعد پیاس نے اتنا اسے تڑپایا کہ یزید اور اس کے ساتھی ایڑیاں رگڑتے ہوئے جہنم پہنچ گئے۔ اس دن سے اس وادی کا نام، اس میدان کا نام وادی جہنم پڑ گیا۔ ناظرین، آپ نے سنا، پہلی روایت کو بھی سنا، دوسری روایت کو بھی سنا، اور تیسری روایت کو بھی سنا۔ یہاں تک جو جانکاروں کا کہنا ہے کہ پہلی روایت ہی ہے کہ اس طرح اس کی موت ہوئی تھی، جو ایک لڑکی نے اسے قتل کیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ یزید کی موت کے بارے میں، یزید کی موت کے سلسلے میں آپ نے جانا، سنا، اور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور سمجھ میں آئے تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک شیئر ضرور کریں، اور نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے۔